بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، میرے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو اور میرا جسم ہمیشہ صحت مند رہے، تو پھر آپ میری ان چند باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں، جب بھی آپ جماع کرنے کا ارادہ رکھیں، جب بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں، تو ہم بستری کرنے جماع کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے فارغ ہوں، جماع کر کے فارغ ہوں، تو پھر آپ یہ چیزیں ضرور کھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو بہت صحت مند، بہت فائدہ دیں گی۔ جماع کرنے کے بعد عمومی طور پر انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو پھر جب آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب جماع سے فارغ ہوں تو ایسی کوئی میٹھی چیز ضرور کھائیں جو کہ گرم بھی ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں گاجر کا حلوہ ہو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ گاجر کا حلوہ یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ جماع کرنے کے بعد پھر یہ گاجر کا حلوہ کھا لیں، آپ بھی کھائیں، آپ کی بیوی بھی کھا لیں۔ اگر گاجر کا حلوہ نہ ہو، جیسے گرمیوں کے موسم میں گاجر کا حلوہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس جماع کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ گڑ، یہ گڑ کھا لیں، لیکن چینی، کھنڈ نہیں کھانی، گڑ کھانا ہے۔ اگر آپ سردیوں میں جماع کرنے کے بعد تھوڑا سا شہد کھا لیں، میٹھی، یہ شہد میٹھا ہوتا ہے ویسے بھی، تھوڑا سا شہد کھا لیں، ہلکا سا اس کو نیم گرم کرنے کے بعد آپ چاٹ لیں، یا آپ کی بیوی ہے تھوڑا سا وہ کھا لے گی، تو اس سے آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی۔ آپ کی باڈی کے اندر جو ایک کمزوری تھی پہلے، وہ کمزوری ختم ہو جائے گی، آپ کا جسم تر و تازہ، صحت مند ہو جائے گا۔ اور دوسری وہ بات جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم بستری کرنے کے بعد، جماع کرنے کے بعد یہ چیز کبھی بھی نہیں کھانا۔ وہ چیز کیا ہے؟ ہمیشہ جماع کرنے کے بعد ٹھنڈی چیز نہ کھائیں۔ جیسے گرمیوں کے موسم میں بندہ ٹھنڈا دودھ ہوتا ہے یا ٹھنڈی کھیر بنی ہوتی ہے، فریج میں رکھیو آپ، پھر وہ اٹھا کے کھانے لگ جائیں، کبھی بھی نہیں کھانا۔ ٹھنڈا دودھ بھی نہیں پینا۔ اور اسی طرح ٹھنڈی بوتل کولڈ ڈرنک جو ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ چاہے جماع کرنے کے بعد پئیں یا اس سے پہلے پئیں، یہ تو ویسے ہی نقصان دہ چیز ہے، یہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ اسی طرح جماع کرنے کے بعد، ہم بستری کرنے کے بعد کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں، نہ ٹھنڈا پانی پئیں، نہ ٹھنڈا شربت پئیں، نہ ٹھنڈا کوئی فروٹ کھائیں، اور نہ ہی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پئیں۔ اور اسی طرح جماع کرنے کے بعد، ہم بستری کرنے کے بعد کبھی بھی فوراً ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہ نہائیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل نہیں کرنا، بلکہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد، کم سے کم آدھا مونا گھنٹہ گزارنے کے بعد پھر آپ جا کر آرام سے غسل کر لیں۔ اسی طرح یہ بات مجھے ابھی یاد آ گئی ہے کہ جماع کرنے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آدھا کلو یا 1 لیٹر دودھ ہو، ابلا ہوا دودھ ہو، اس کے اندر سونف بھی ڈالے آپ نے، اور وہ نیم گرم دودھ ہو، تو جماع کرنے کے بعد یہ بھی پی لیں، تو یہ بھی آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ کی صحت بحال رہے گی، آپ کی قوت مدافعت بحال رہے گی، آپ کے جسم کے اندر جو تھوڑی بہت کمزوری آئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جسم صحت مند تر و تازہ ہو جائے گا۔ آپ بھی پئیں، اپنی بیوی کو بھی پلائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، عورت ہو یا مرد ہو، جماع کرنے کے بعد جب کوئی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں یا ٹھنڈی بوتل پیتے ہیں یا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو اس سے کئی بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک بیماری تو دمے کی بیماری، عمر کا جب حصہ بڑھے گا، عمر بڑھتی جائے گی، تو پھر وہ بیماری لگ جائے گی، یا تو دمہ ہو جائے گا،
یا پھر گردوں کا مسئلہ ہو جائے گا یا پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے جمع کرنے کے بعد مرد ہو یا عورت ہو، کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیئے، کولڈ ڈرنک نہ پیئے، یا دودھ بھی ہو تو وہ بھی ٹھنڈا نہ پیئے۔ اگر دودھ پینا ہے تو اس کو نیم گرم کر لیں، ہلکا ڈوسا کر کے بعد میں پیئیں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔